صاحب ہے اس کے پاس بھی اتنے پیسے. اور آج کل تو ماشاءاللہ خواتین جو ہیں وہ صاحب روزگار بھی ہوتی ہیں, مردوں جتنی بلکہ بعض خواتین تو مردوں سے زیادہ ان کی آمدن ہوتی ہے اور ان کے پاس اتنا ہی پیسہ ہوتا ہے. لیکن یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے, سننے میں. یہ آج جو سوال بہن نے کیا ہے بہت اہم ہے کہ کیا خواتین کو بھی قربانی کرنی چاہیے جبکہ گھر کے مرد حضرات قربانی کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, خواتین پہ اسی طرح فرض ہے جس طرح کے مرد پہ فرض ہے, اور خواتین کو اس سلسلے میں بالکل بھی رعایت نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات مردوں کی کم علمی کی بنا پر یا پیسوں کے بچانے کی لالچ میں, کیونکہ خواتین میں کنجوسی بھی پائی جاتی ہے بعض اوقات, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہ لازم نہیں ہے. نہیں, ان پہ لازم ہے, اور بروز قیامت یہ چیز جو ہے ان کو کھوا دے گی, گرفتار کروا دے گی. تو آج اگر اپنے آخرت کی یا یوں کہہ لیجیے کہ پولیس صراط پہ سے گزرنے کے لیے سواری چاہتی ہیں, کہ حدیث کریمہ میں آیا ہے کہ دہایاکم متاعکم, کہ تمہاری یہ قربانیاں جو ہیں پولیس صراط پہ تمہاری سواریاں ہیں. تو پولیس صراط پہ اگر اپنی یہ سواریاں چاہتی ہیں تو پھر قربانی ضرور کرے اگر وہ صاحب استطاعت ہے. تو مردوں کا پیسہ بچانا وہاں پہ کام نہیں دے گا. جتنے ناظرین یہ پروگرام سن رہے ہیں اور جتنی خواتین سن رہی ہیں انہیں نوید ہو کہ اس سال ہر گھر میں 2 قربانیاں ہوں گی. ایک شوہر کو دینی پڑے گی, ایک جو ہے وہ بیوی کو دینی پڑے گی. گھر میں جو بھی خواتین کماتی ہیں, اس لیے کہ یہ تو قربانی جو ہے یہ تو مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے, اور جو صاحب استطاعت ہے جس کے پاس اتنا ہے اسے قربانی دینی چاہیے. تو کیا حرج ہے اگر قربانی ہو رہی ہے تو ایک حصہ اس میں خاتون کا بھی صحیح, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے خاص طور پر میں نے اس مسئلے کو جو ہے وہ زیر بحث لایا ہوں کہ خواتین کو قربانی دینی چاہیے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. ایک کال لیتا ہوں. السلام علیکم. جی میں ریاض سے بات کر رہی ہوں. جی یہ جاننا تھا کہ حج فرض ہوتا ہے. یہ آپ کا بچہ بہت زور زور سے رو رہا ہے, اس کی آواز آپ سے زیادہ آ رہی مجھے. جی حج کب فرض ہوتا ہے, کن پر فرض ہے, اور اگر ہم آنے والے مہینے کے پیسے پہلے لے کر حج کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں آپ تفصیل سے بتائیے. آنے والے مہینے کا کیا آپ نے کہا؟ یا تنخواہ ہے یا پھر کچھ اور, اگر ہمیں نیکسٹ منتھ آنے والی ہے پیسے اس کو ہم جلدی لے لیں, اس طرح سے ہم اگر لے کر حج کر سکتے ہیں. اچھا چلیے اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے تو مفتی صاحب وہ ہمارے بھائی کی کال آئی تھی تو بیٹی حفظ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حفظ کرانا فرض تو نہیں ہے, پھر یہ بھی خوف دلاتے ہیں کہ اگر یہ حفظ کر کے بھول گئے تو بڑا شدید گناہ ہوگا. تو یہ کہتے ہیں پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں یہ صرف توہمات ہے, وہم ہے, اور نیکی سے روکنے کا طریقہ ہے. اللہ کے نام پر حفظ کرائیں, کہ حفظ کرانا بہت بڑی عبادت ہے, بہت اچھی تربیت اپنے اولاد کی. اور حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ باپ اپنے اولاد کو جو چیز دیتا ہے اس میں سب سے بہتر نجات بھی ہے, اعلیٰ تعلیم و تربیت ہے اس کی. تو اس کو حفظ کرائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کے آداب بھی سکھائیں کہ تمہیں قرآن مجید یاد رکھنا ہے, قرآن کی تعلیمات پہ تمہیں عمل کرنا ہے. تو یہ باپ ہونے کی حیثیت سے بڑی ذمہ ہے. کل بروز قیامت اگر بچہ بھول جاتا ہے تو ان کے باپ سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے حفظ کیوں کرایا تھا, وہ بچے کو پوچھا جائے گا تم کیوں بھولے. ہاں ان کے پاس استطاعت تھی, اپنے بچے کو دینی تعلیم دلا سکتے تھے, پھر انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا, تو پھر ان کی گرفت ہوگی باپ کی کہ تم نے اپنے بچے کو دین کیوں نہیں سکھایا. اور آج جس بچے کی محبت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, کل یہی بچہ گریبان میں ہاتھ ڈال دے گا, اے رب کریم یہ ہمارا باپ تھا جس نے ہماری تربیت نہیں کی, جس کے سبب سے آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں, تو اس کو بھی پکڑ, اس کی بھی گرفت فرما. تو پھر یہ بچہ جس کے آج محبت میں ہم جینا مرنا کہتے ہیں, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, رب کریم کی بارگاہ میں جو ہے بالکل ایک دشمن کی طرح جو ہے اپنا سارا کا سارا معاملہ چکوائے گا. پھر ہوگا یہی کہ اس کے گناہ جو ہے اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گے, یہ معاملہ ہوگا. میرے بھائی ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر, ذرا ایک بات سوچئے, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو ایک ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہم اس کے مثبت پہلو کیوں نہیں دیکھتے, اس کے منفی پہلو کیوں دیکھتے ہیں. اور اگر یہ منفی پہلو دیکھیں, جو بات ہوئی ہے اس وقت, یہ میرے کروڑوں ناظرین نے اس چینل کے حوالے سے, اس ٹی وی کے حوالے سے یہ بات سنی ہے. اگر 1 کروڑ افراد نے یہ بات سنی ہے اور اس میں سے اگر 2 آدمیوں نے بھی اس خوف میں مبتلا ہو کر بچوں کو حفظ کرانے سے بٹھا دیا, تو جس آدمی نے یہ نگیٹو بات, منفی بات پھیلائی ہے, اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. اس میں جی آپ کی بات میں نے کاٹی, اور چونکہ ہمارا موضوع ایمان ہے, اور ایمان کے اندر جو سب سے افضل ترین اور اعلیٰ ترین چیز ہے وہ توحید ہے. جی توحید الہی میں جب کمی ہوتی ہے تو انسان اپنے نفس سے بھروسہ کرتا ہے, اور دنیا پہ بھروسہ کرتا ہے, ذرائع پر اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے. صحیح.
تو جب انسان اپنی کمزوری کو دیکھتا ہے، ذرائع اسباب کی کمزوری کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا، ہمت ہار دیتا ہے. اور جس کا ایمان مضبوط ہے، جو توحید کی لذت کو پا چکا ہے، تو پھر اس کے سامنے یہ ذرائع نہیں، بلکہ ہر چیز کے پیچھے، ہر چیز سے پہلے، ہر چیز کے اوپر اس کو قدرت خداوندی نظر آتی ہے، قدرت خداوندی میں محیط نظر آتا ہے ہر چیز. تو پھر وہ رب پہ توکل کر کے سارے کام کر لیتا ہے جو کرنا چاہیے. پوری قوت ایمانی کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اللہ پہ پورے توکل کے ساتھ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، اپنے بچوں کو حفظ کرائیے. اس خوف میں مبتلا، یہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسواس ہیں کہ جناب وہ آپ کے بچے جو ہیں بھول جائیں گے. آپ اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کام ہم اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں اسے قائم و دائم رکھ. اگر بھول جاتے ہیں آپ کا ذمہ نہیں ہے، بچوں کو اللہ تعالیٰ خود ہدایت کی دعا کیجیے، اپنی جد و جہد جاری رکھیے، شیطان کے وسواس میں مت پڑیے، اس خوف سے بچوں کو حفظ کرانا نہ چھوڑیے. میں ایک کال لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کہہ رہی ہوں کہ عورت جو قربانی دیتی ہے وہ اپنے نام پہ کتنی قربانیاں دے سکتی ہے؟ اپنے نام پر؟ ہاں جی. اچھا چلیے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک اور کال لے لوں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہیے. جی اسلام آباد سے بات کر رہی تھی، آپ کو طلاق کے بارے میں پوچھنا تھا. پوچھ لیجیے بہن، کیا ہوا؟ دیکھیے یہ آپ ٹیلی ویژن کھلا ہوا آپ کا؟ ہلو کال کٹ گئی، اصل ٹیلی ویژن کھلا ہوا تھا. اچھا مودی صاحب یہ تو بات تھی کہ ہماری بہن نے پوچھا تھا ریاض سے کہ حج کب فرض ہوتا ہے. دیکھیں حج کی فرضیت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ وہاں تک سفر کر سکے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر رہنے کا بھی خرچہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اگر پیچھے جو اس کی ذمہ داری میں ان کا بھی خرچہ ہو، سب حج فرض ہوتا ہے. مگر یہ سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے. لوگوں کے ذہن میں ایک تصور یہ ہے کہ جس کے پاس جس پہ حج فرض نہیں ہوتا، اگر وہ حج کرنا جائے گا تو وہ اس کا فرض ادا نہیں ہوگا بلکہ نفل ادا ہوگا. تو یہ غلط تصور ہے. ہمارے فقہاء نے نہایت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جس کے پاس حج کی مطلب استطاعت نہیں تھی مگر وہ کسی طرح سے وہاں پہنچ گیا، یا کسی کمپنی نے اس کو پیسے دے دیے، کسی نے انعام دے دیا، کہا جاؤ چلے جاؤ، تو اس کو وہاں تک پہنچا دیا، تو اب وہاں پر پہنچ کے یہ فرض کی نیت کرے تو اس کا فرض ہی ادا ہوگا. اس کو ایک سمجھانے کے لیے ایک مسئلہ یہ کہ شریعت مطالعہ نے مسافر پہ جمعے کی نماز نہیں رکھی، لیکن مسافر کو اگر کہیں جمعہ مل جائے تو اس کا فرض ادا ہوتا ہے، پھر اسے ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھ لینی چاہیے، بہانہ نہیں کرنا چاہیے. ناظرین محترم ایک سوال میرے پاس اور باقی ہے لیکن کیا کروں کہ بالکل وقت نہیں ہے، اس کا جواب مکمل نہیں ہو سکے گا. ادھار رکھتا ہوں. زندگی بخیر رہی اور اگر یادداشت نے ساتھ دیا ہے تو اگلے پروگرام کا آغاز اس سوال سے کروں گا. مفتی صاحب کا بہت شکریہ، لیکن میرا موضوع ابھی اپنی جگہ موجود ہے، ایمان اور اس کے تقاضے. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں اس موضوع پر بات کریں گے. ناظرین محترم اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق اور QTV کی اس پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.